گھٹنے بالکل پیروں پر آ کے اس کو بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ٹیج جھکنا ضروری نہیں، جتنا عادتاً جھکا جاتا ہے اتنا جھکے بتا۔ یہ تو لمبے ہاتھ والوں کی بات ہے۔ اب جو ہے بیٹھنے والوں کی بات، کہ بیٹھے بیٹھے رکوع کیسے کریں؟ کہتے بیٹھے بیٹھے رکوع اس طرح کرنا ہے کہ کم سے کم جب وہ سر جھکائے تو سر جھکاتے وقت اس کا سر گھٹنے تک آ جائے، اس کا چہرہ جو گھٹنے تک آ جائے، یعنی گھٹنے کے برابر اس کا چہرہ جھک جائے۔ اور پھر جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا چہرہ سجدگاہ کے سامنے تک آ جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کم سے کم اتنا جھکنا ہے کہ جو ہے گھٹنے تک اس کا چہرہ اس کے سامنے آ جائے، گھٹنے کے سامنے۔ یہ بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے، یعنی واجب کام ہے کہ جھکتے وقت بیٹھنے کی حالت میں چہرہ گھٹنے کے سامنے آ جائے، اتنا جھکنا ہے۔ اور بہتر یہ کہ سجدگاہ کے سامنے آ جائے۔ پھر ذکر کتنا پڑھنا، یہ جو ہے ذکر میں سے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا، لیکن زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ 7 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 70 مرتبہ پڑھنا، یہ ذکر پہلے میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ جو ہے 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ لیکن نقطہ اس میں یہ ہے، بلکہ 2 نقطے اس میں ہیں۔ نقطہ اول یہ ہے کہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں مستحب ذکر کرتے وقت بھی کوئی آدمی سکون کی حالت میں نہیں، آسستانے کے نزدیک سکون کی حالت میں مستحب ذکر نہ کرنے کی صورت میں حالت اختیار اور اپنے جان بوجھ کر کے مستحب ذکر میں ہلتے ہلتے مستحب ذکر پڑھنا ہے تو نماز باطل ہے، احتیاط کرنا۔ اس لیے سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ایک تو مسئلہ ہے کہ مستحب ذکر مستحب ہے، یہ ہلتے ہلتے نہیں پڑھنا، سکون بے سکونی کی حالت میں نہیں پڑھنا، سکون کی حالت میں مسئلہ ہمارا ہو یا نہ ہو، مسئلہ سیکھنا تو واجب ہے، واجب یعنی جاہل مقصر پر شہر والوں کو تو واجب ہے، مسئلہ سیکھنا واجب ہے۔ اس لیے جو ہے جان بوجھ کے بھی ہو یا غلطی سے بھی ہو، یعنی مسئلہ نہ ماننے جاننے کے پھر بھی نماز باطل ہو۔ یہ ایک نقطہ اہم ہے۔ اور دوسرا نقطہ اہم یہ ہے اس میں کہ ضروری کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ آپ کوئی بھی ذکر اللہ کا پڑھ رکوع میں بھی اور سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، یعنی سجدے کا ذکر رکوع میں پڑھیں، رکوع کا ذکر سجدے میں پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے، ذکر مان نہیں جائے گا۔ لیکن بہتر ہے یہ والا ذکر پڑھیں جو کہا گیا۔ تو یہ تو چھوڑ دیں، بلکہ آپ ذکر میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ذکر میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ذکر میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو وہ ذکر بھی چل جائے گا۔ لیکن اتنا ہونا چاہیے، احتیاط واجب کی بنیاد پر جو سبحانہ 3 سبحان اللہ کے برابر ہو یا 1 سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے برابر ہو، اتنا کم سے کم ہونا چاہیے، تو دوسرے ذکر بھی چل سکتے ہیں۔ یہ 2 نقطے جو ہے مد نظر رکھنا، ایک تو ہلتے ہوئے مستحب ذکر نہیں پڑھنا، آہستہ نہیں کرنا، احتیاط واجب کی بنیاد۔ البتہ ہلتے ہوئے آغائے کوئی مستحب ذکر کی اجازت ہوتی ہے، کوئی اجازت دیتا ہے، آسیستانی اجازت ہوتی ہے، آسیستانی کی طرح خمینی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اس مسئلے میں خمینی اور آسیستانی کا مسئلہ ایک ہے،
کہ مستحب ذکر میں بھی ہلنا نہیں، جان بوجھ کر کے عمدن ہلتے ہوئے مستحب ذکر پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، مستحبات میں بھی نماز باطل ہے۔ یہ مستحب اذکار میں جیسے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر پڑھتے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا؟ ہاں، صرف سمع اللہ علیہ حمدہ جو یا بحول اللہ پڑھتے ہیں وہ، بلکہ بحول اللہ جو اٹھتے وقت پڑھتے ہیں وہ اس میں کوئی حرج نہیں، باقی سب ذکر کے تو بالکل خاموشی اس طرح کی سکون کی حالت میں ذکر پڑھتے ہیں، سارے مستحبات میں بھی رکھتے ہیں۔ تو نقطہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ مستحب ذکر میں بھی ہلنا نہیں، احتیاط واجب پر آواز سستانی اور آمینی کے نزدیک باطل ہے، آخوئی کے نزدیک باطل نہیں، تو رجوع کرنے کی نیت سیکنڈ نمبر کی مشتہد کرنا پڑے گی، ورنہ جو ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ سیکنڈ نمبر آخوئی آواز سستانی کہ اس میں جو ہے وہ وہی خراسانی کی طرف رجوع کریں، یا جن کے نزدیک جو فل عالم ثابت ہے یعنی تو فل عالم مانتے ہیں کی طرف رجوع کریں، یا صاحب قیاس کو فل عالم مانتے ہیں کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف بھی رجوع کریں، فل عالم جس کو ذکر پڑھتے پڑھتے اسی جگہ رک گئے اور رک کے پھر دوبارہ ذکر کو اسٹارٹ کیا تو ذکر صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بھلے سے پیچھے سے نہ پڑھے دوبارہ۔ ہاں اگر جو ہے وہ والا نہ مسئلہ نہ ہو، یعنی وصل بسکون اور کیا نام ہے وہ جو وصل بسکون والا مسئلہ ہے، وقف بالحرکات والا مسئلہ جو ہے اس میں گڑبڑ نہ ہو تو پھر صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ تھا اور سستانی کے نزدیک احتیاط واجب ہے، مستحب ذکر میں بھی سکون کی حالت میں مستحب ذکر پڑھنا ہے، سوائے بحول اللہ و قوتہ، وہ تو چونکہ کھڑے ہوتے ہی پڑھنا، کھڑا ہوتے وقت ہی پڑھنا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ حتی سمع اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سکون کی حالت میں جب کھڑا ہو جائے پھر سمع اللہ علیہ وسلم پڑھنا، وہ ہلتے ہلتے نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ ابھی تو فی الحال رکوع کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ یہ بات آ گئی کہ ذکر کتنا اور کون سا پڑھنا۔ اب اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ سکون کس کو کہتے، سکون کس چیز کا نام؟ سکون خالی رکوع میں پہنچ جانے کا نام نہیں، بلکہ رکوع میں پہنچنے کے بعد بالکل اطمینان و سکون کی کیفیت بعد میں حاصل ہوگی، اس کا نام ہے سکون، خالی پہنچ جانے کا نام نہیں ہے۔ رکوع میں پہنچ جانے کا نام سکون نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا رکوع میں پہنچنے کے بعد بھی تھوڑا سا انسان کا جسم ہلتا رہتا ہے، وہ نہیں، بلکہ رکوع میں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انسان کو رکوع کے اندر سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس جو کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ذکر انجام دینا۔ اگر رکوع میں پہنچ جائے جان بوجھ کے اپنے اختیار سے ابھی سکون حاصل نہیں ہوا، کوئی ذکر پڑھ لے تو ذکر باطل ہے، اور ذکر باطل ہونے سے نماز بھی باطل ہے۔ ذرا دوبارہ پڑھ لیں ذکر، دوبارہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ہاں تو غلطی ہو گئی دوبارہ پڑھ لیں۔ اب یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ اپنے اختیار سے عمدن ہلتے ہوئے پڑھ لیتا تو نماز باطل ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں، غلطی ہو گئی ہے تو غلطی ہو جانے سے دوبارہ ذکر پڑھ لے تو وہ ذکر صحیح ہو جائے۔ جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کرنا کہ 2 منٹ کا بن جائے، بلکہ جو ہے اگر غلطی ہو گئی تو دوبارہ تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
واجب ہے ذکر، پہلا والا باطل ہو گیا تو دوسرا والا انجام دے تاکہ ذکر مکمل ہو جائے، کیونکہ پہلا والا ذکر غلطی سے بھی اگر ہلتے ہوگا تو وہ باطل ہوگا، اس لیے دوسرا ذکر پڑھنا پڑے گا جو صحیح ذکر ہو جائے تاکہ نماز اس کی وجہ سے صحیح ہو سکے۔ اور سکون نام ہے اس اطمینان کا کہ جو پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انسان کو سکون حاصل ہو، اس حالت ذکر خالی جاتے ہی جو ہے ذکر شروع نہیں کر دے، نہ سجدے میں نہ قیام میں نہ رکوع میں، جاتے ہی شروع نہیں کر دیں جب تک کہ اس سکون کی کیفیت پیدا نہیں ہو۔ سکون کی کیفیت حاصل کرنا وہ بھی سے ہلتے ہلتے یا حرکت کرتے ہوئے، ہاں اگر کسی کے ہاتھ میں راشا ہے تو بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ہاتھ ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جسم ٹھہرتا ہی نہیں، جسم یہ کانپتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کی مجبوری ہے، اس کو اسی راشے کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، لیکن جس کا راشا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تو اپنے احتیاط سے وہ ہلتے ہوئے اور بے سکونی کے عالم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سکون کے ساتھ قیام بھی انجام دینا، سکون کے ساتھ رکوع بھی انجام دینا، سکون کے ساتھ یہ سجدہ بھی انجام دینا، پوری نماز سکون کے عالم میں انجام دینا ہے، خالی پہنچ جانا کافی نہیں ہے۔ اسے سکون کہتے کہ اس کو یہ ایک اہم ہے، لوگ پہنچتے ہی فوراً جو شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، پہنچتے ہی تھوڑی دیر سکون کی حالت میں آئے تب ذکر پڑھے۔ بہت سے لوگوں کی اس کی وجہ سے نماز باطل ہونے کا امکان ہے، اور آپ جب مسجدوں میں جائیں گے تو اس مسئلے میں بہت سے لوگوں سے کوتاہی نظر آئے، وہ ہلتے ہلتے جو ہے ہر چیز انجام، قیام بھی ہلتے ہلتے انجام دیتے ہیں، رکوع بھی جو ہے ہلتے ہلتے انجام دیتے ہیں، سجدہ بھی ہلتے ہلتے انجام دیتے ہیں۔ اور اگر مسئلے کی باریک بینی کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کسی کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس میں جو ہے یہ بڑا مسئلہ مشکل ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا اتنا آسان ہے، نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اندر بہت باریک بینی ہوا کرتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ البتہ ایک چیز اور مسجد میں جانے کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ہلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر یا تعلیم الجاہل کے عنوان سے واجب ہے کہ اس کو بتائیں کہ آپ ہلتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ہلتے ہوئے نماز جو باطل ہوتی ہے، اس سے آپ کو نماز دوبارہ احتمال ہو کہ وہ سامنے والا سنے گا نہیں، تو احتمال میں امر معروف نہی عن المنکر جو واجب نہیں ہوا کرتا ہے، کبھی اطمینان ہو تو پھر جو ہے واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی امر معروف نہی عن المنکر انجام دیتا ہے احتمال کے باوجود تو ثواب اس کو ملے گا، گنہگار نہیں ثواب ملے گا، لیکن واجب اس وقت ہے کہ احتمال تاثیر ہو، احتمال کے اثر کرے گا تو بس کافی، احتمال تاثیر ہو تو اس کو جب بتانا ہے، ہاں جب تک کہ جو ہے وہ حملہ نہ کرے، تہمت نہ لگائے، تھپڑ نہ مارے، تھپڑ کھانا بھی ہے گولڈ میڈل، تھپڑ کھانا جو ہے وہ بڑا ثواب کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو رائے خدا کے لیے کام انجام دے رہے، وہ تھپڑ مارتے تو کوئی بات نہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ فنڈ مانگنے کے لیے کسی سیٹ کے پاس گئے، یہ کویت کا واقعہ ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، کویت کا واقعہ، فنڈ مانگنے کے لیے مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے، اس نے جو کویت کا شیخ تھا اس کو اٹھا کر کے تھپڑ مار دیا، دوسرے دن پھر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، اتنے ڈھیٹ آدمی پہنچے، کل تو تمہیں تھپڑ مار کے گئے، پھر دوبارہ کب میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، امام زمانہ رہتا ہے اپنے مانگ رہا ہوں، تو اپنے لیے مانگتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، امام زمانہ آپ تھپڑ مارے یا کچھ بھی کرے، میں تو امام کے لیے مانگتا رہوں گے۔ وہ شیخ نرم ہو گئے، پھر اس کے بعد اتنی فنڈنگ کی کہ اتنے سارے مدرسے اس کی بتا گئے، سبھی ہوتا ہے، کبھی
دین کی خاطر تھپڑ بھی کھانا پڑتا ہے، مگر ہمارے گھر تھپڑ بھی کھا کے جو ہے کام بن جائے گا۔ صبر و تحمل چاہیے، تبلیغ کا کام اس کے اندر خلوص کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔